باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کوئی بھی گمراہ شخص تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تم کو بتا دے گا کہ تم اس دنیا میں کیا کام کر کے آئے ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بہت اہم بحث کا ایک حصہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ غیر مسلموں کو لے کر یا گمراہ لوگوں کے تعلق سے ایک سچے پکے مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس عذاب سے، اس آزمائش سے ڈرو جو صرف ظلم کرنے والوں پر نہیں آئے گی بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوگی جنہوں نے اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا اور روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ الی آخر الحدیث، کہ جو کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے، نہ ہو سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں اسے برا جانے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کی ہدایت کے پیچھے پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالیں۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید کی یہ آیات ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے کام، تمہارے لیے تمہارے کام۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نہیں بنایا ہے اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کے بیچ میں تطبیق دینے کی کیا صورت ہے؟ میرے عزیزو، ظلم کی دو شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے پر ظلم کرے، ایک گمراہ شخص ہو اور وہ اپنے سے کمزوروں کو اسلام لانے سے روکے، اپنے سے کمزور جو لوگ ہیں، جو کمزور طبقات کے لوگ ہیں سماج کے، ان کو ایمان لانے کے راستے میں ان کے حائل ہو جائے، روڑا اٹکائے، رکاوٹ بن جائے۔ اس شخص کو، اس کے ظلم کو ختم کرنا، مٹانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس کے خلاف ہم طاقت کا استعمال کریں گے، ہم جہاد کریں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم زور بازو کا استعمال کریں گے اور اس کے ظلم کو مٹانا یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن ظلم کی وہ صورت جس میں انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر نہ چل کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس صورت میں اس کو طاقت کا اس پر استعمال کرنا اور اسے کھینچ کر سیدھے راستے پر لانا، دین اسلام کی طرف لانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید بہت صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس شخص کو ہم سمجھائیں گے، یہ ہمارا فرض ہے، اس کو سمجھانا، اس کو دعوت دینا، اس کو بیٹھا کر اس کے کونسلنگ کرنا، اس کو دعوت دینا، اس کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ایک مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک کلاس ہو اور کلاس ریپرزینٹیٹیو ہو، کلاس مانیٹر ہو، پروفیسر اس کو کوئی خاص نوٹس دیں یا اعلان کہیں اور اسے کہیں کہ پوری کلاس والوں کو بتا دینا، اگر وہ اس اعلان کو یا اس خبر کو، اس نوٹس کو اپنے پاس روکے رکھے، اپنے پاس محدود رکھے، تو کیا پروفیسر کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہوگا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایک پیغام دیا، ایک پیغام قرآن مجید کی شکل میں ہم تک پہنچایا اور ہم سے یہ کہا کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جن تک یہ نہیں پہنچ سکا ہے۔ اب اگر ہم اس پیغام کو اپنے تک محدود رکھیں، دوسروں تک اس پیغام کو نہ پہنچائیں، دوسروں تک اس کو سیدھے راستے کی طرف دوسروں کو نہ بلائیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم مجرم ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس اہم اعلانات کو اپنے پاس روکے رکھا جسے اس کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن میرے دوستو، اس کے بالمخالف ان کو زبردستی اسلام کی طرف کھینچ کے لانا، یہ اس دنیا کے نظام میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن سینٹر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ تیار کی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے اپنی آزادی اور اختیار سے۔ ہم کسی ایگزام ہال میں زبردستی لوگوں کو پاس کروانے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ ہم ایگزام میں خلل ڈال رہے ہوں گے اور ہم مجرم ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں لوگوں کی آزادی سلب کر کے زبردستی ان کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ امتحان کا سسٹم ہم اس کو خراب کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ البتہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے کا کام ہے۔ ہمیں اس دنیا میں دوسروں پر ہو رہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس ظلم کو روکنا ہے، ظالم کو مٹانا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو خود راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو بھٹکانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ صرف خود راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانا بجھانا ہمارا فرض ہے۔ ان پر طاقت کا استعمال کرنا، ان پر زور زبردستی کرنا، یہ ہمارا فرض نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دیگر بندوں کو دین اسلام کی طرف لانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔